है उनमें एक कनेक्शन है, बिकॉज सलाह इज कनेक्शन. ओके, कम्युनिकेट फर्स्ट, कनेक्ट फर्स्ट, कम्युनिकेट लेटर. दिस इज द रूल. जब भी दो लोग आपस में कोई रिलेशनशिप कायम करते हैं तो उसमें कनेक्शन ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन बाद में आती है. ओके, फर्स्ट दे कनेक्ट. व्हेन दे कनेक्ट देन दे आर एबल टू कम्युनिकेट इवन विदाउट सेइंग फ्यू वर्ड्स. जैसे दो लोग की केमिस्ट्री बहुत मिलती है, वो एक दूसरे को देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं कि अगला क्या कहना चाह रहा है. इट्स अबाउट द कनेक्शन. Salah is about connection. Worship is about connection with the Almighty. Okay, it is about attachment. What is meant by attachment? You may be doing all the you may be doing all the physical acts that are obligatory in Salah, like prostrating, sujood, and you may be doing it quite well. But still you are attached with Facebook while doing, prostration. Still you are attached with the dunya. आपके माइंड में अभी तक दुनिया चल रही, जॉब चल रही है, असाइनमेंट चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, बल्कि प्लानिंग चल रही. कुछ लोग नमाज में प्लानिंग करते हैं, हर चीज़ की प्लानिंग, ओके, सफ़र की प्लानिंग और ज़िंदगी की प्लानिंग, बाकी प्लानिंग. तो नमाज तो है ही डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. जब तक नमाज डिटैचमेंट नहीं होगी, वर्शिप डिटैचमेंट नहीं होगी, वो स्ट्रेस रिलीज नहीं करेगी. ओके, सलाह इज सपोज्ड टू रिलीज योर स्ट्रेस. ये 5 टाइम स्ट्रेस रिलीजर है और इससे बेहतरीन स्ट्रेस रिलीजर नहीं हो सकता आज की दुनिया में. वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ स्ट्रेस. ये मैंने आप 2 दिन से यही आपको बता रहा हूँ कि आज का दौर स्ट्रेस का दौर है. ये गैजेट्स, ये लैपटॉप्स, ये डेडलाइंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कट थ्रोट कंपटीशन, देयर इज सो मच स्ट्रेस. जॉब ना चली जाए मेरे हाथ से, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पैसे नहीं कमा रहा मैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. 5 टाइम अल्लाह आपको बुलाते हैं मेराज के लिए कि दिस इज द मेराज. क्या है नमाज? क्या है मोमिन की? मेराज. तो डिटैचमेंट है वर्ल्ड से. जब तक डिटैचमेंट नहीं होगी तब तक स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा. तो नमाज पढ़ते हुए नियत से स्टार्ट कर ले. नियत ही सब कुछ है. इन्नमल अमालु बिन्नियात. व्हेन यू स्टैंड अप फॉर सलाह, तभी नियत बांध ले कि अब मैं डिटैच होने लगा हूं दुनिया से और रिलैक्स हो जाए. दुनिया को जरा 10 मिनट के लिए पीछे छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा. आपके प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा. 10-15 मिनट के लिए जरा साइड पे लगा दें हर चीज को. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्शन एंड अटैचमेंट. जो ये करेगा वो दज्जाल के फितने से बचेगा, क्योंकि दैट पर्सन वज़िदनाहुम हुदा. आगे आ रही है वो आयत. अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम हिदायत में इंक्रीज करते हैं जो मेरे से ज्यादा अटैच होते हैं. ओके, देन इट इज अ मीटिंग, सिंसेरिटी, खुशू, सबमिशन, इखलास. अब ये सारी चीजें आपने खुद बताई हैं, तो आपकी वर्शिप में ये चीजें होनी चाहिए. वट एवर वर्शिप यू डू, चाहे आप अज़कार भी कर रहे हैं तो अज़कार में भी कनेक्शन होना चाहिए. अज़कार जो है वो बेपरवाही में, लापरवाही में नहीं होने चाहिए. ओके, जितना कनेक्शन होगा, जितना आपकी अटैचमेंट होगी, आपका माइंड सबमिसिव होगा, उतना ही आपको वर्शिप फायदा देगी. और यही वो वर्शिप है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे. एंड दिस इज व्हाई ही इज प्रेज्ड एज अब. दज्जाल के बारे में 2 दिन से मैं आपको डरा रहा हूं और मैंने अभी मजीद डराना है. जब तक आप लोग के माइंड में ये नहीं आ जाएगा कि उससे बचना इम्पॉसिबल है, तब तक मैं डराता रहूंगा क्योंकि ऐसे ही है. ओके, तो जब आपको लगे कि वाकई हम उससे नहीं बच सकते, तब बता देना, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा इंशाल्लाह. क्योंकि यही है, सच यही है. अल्लाह के नबी ने कहा एक बड़े से बड़ा मोमिन आएगा और उसके आर्गुमेंट्स जब वो देखेगा. कल मैंने आपको ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें यही इसीलिए समझाई हैं कि सैलाब आ रहा है हमारे ऊपर. ये टीवी सीरीज का फितना, मूवीज का फितना, अकीदे की करप्शन, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी का कत्लेआम किया जा रहा है. स्पिरिचुअलिटी से लिटरली हमें दूर किया जा रहा है. तो ये सारी चीजें फितने का हिस्सा है, दज्जाल. और फितने की जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी वो ये थी कि आपके घर में आग लगी हुई है, फिर भी आपने रहना है. दिस इज कॉल्ड फितना. ओके, यू हैव टू सर्वाइव द फायर. तो ये आग ही है. ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये आग है. और इसमें आपने अब कैसे रहना है, मुसलमान कैसे बनना है, कॉन्फिडेंट कैसे रहना है, और आपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है. आपने जमे रहना है, खड़े रहना है. असहाबे कहफ की तरह आपने ऐलान करना है कि हम हसिबता अन्ना असहाबल काफी व रकीमी कानू मिन आयातिना जबा इज अवल फित्यतु इलल काफी फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़. जम गए थे, खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, हमारा रब जो है वो वही है जो आसमानों का और जमीनों का रब है. हमारा रब मटीरियलिज्म नहीं है, दुनियादारी हमारा दीन नहीं है. हमारा जो दीन है वो रूहानियत है, अल्लाह ताला का उतारा वो दीन है. ओके, तो हम फर्स्ट 10 वर्सेस का मुतालिया कर चुके थे और मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि दज्जाल का फर्स्ट 10 वर्सेस से क्या रिलेशन है, क्योंकि जो उनको मेमोराइज करेगा वो दज्जाल से बच जाएगा.
تو اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کو ایکسپلین کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ کے رائٹس کیا ہیں؟ میں نے کل 3 بتائے تھے. ماں باپ کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں, لونگ دیم, اوبیئنگ دیم. اللہ تعالیٰ کے 3 رائٹس, موٹے موٹے 3 رائٹس کیا ہیں؟ لونگ ہم, محبت کرنا, ڈرنا اور ہوپ رکھنا, کہ یہ 3 موٹے موٹے اصول ہیں. اللہ سے محبت کرنا, اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے ہوپ لگانا. اور یہ فرسٹ 2 ورسز سے پروون ہے. اوکے, جو اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن اسٹیبلش کرے گا, ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ دجال کو نہ پہچانے, کیونکہ دجال دنیا آفر کرے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے بات کی تھی کہ ٹو بی اے گریٹ ورشپر, ٹو بی اے گریٹ اینالسٹ, انالیسس کرنا, آبزرو کرنا. آبزرو آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ڈوپامین سے جان نہیں چھڑائیں گے. ڈوپامین, ہر وہ چیز ڈوپامین دیتی ہے, ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے ڈوپامین جو ہماری باڈی سے نکلتا ہے جب ہمیں کوئی سینس آف اچیومنٹ آتی ہے, یا ہمیں کوئی شارٹ کٹ آتا ہے, یا ہمیں کوئی چیز مزہ آتی ہے. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ فیس بک پہ 1 لائک آئے گا آپ کو پکچر پہ, تو اٹ از اکویلنٹ ٹو دا ڈوپامین ریسیو بائی اسموکنگ 1 سگریٹ, اور فیمیل کا آئے گا تو 2. یہ بھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا. اوکے, 2 سگریٹ کے اکویلنٹ ہے. سو ہر وہ چیز جو ڈوپامین دے گی وہ آپ کو سیلفش بنائے گی. آلدو ڈوپامین پورا کا پورا مکمل برا نیورو ٹرانسمیٹر نہیں ہے. اٹ از اسینشیل فار موٹیویشن سم ٹائم, اٹ از اسینشیل فار ہیپینس. ڈوپامین, ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈپریشن کا فارمولا یہ ہے ایبسنس آف ڈوپامین. تو وہ ڈوپامین ہوتی ہے, جو گولیاں آپ کو سائیکیٹرسٹ دیتے ہیں نا, ان میں ڈوپ ہوتی ہے, ڈوپامین ہوتی ہے. تو خیر, ڈوپامین کی ڈوز جتنی زیادہ ہوگی اتنی obsession زیادہ ہوگی دنیا سے. آج کی یوتھ آپ کے سامنے ہے, they are obsessed with the world. Okay, I am using the word obsession. obsession سمجھتے ہیں نا, extreme of attachment, extreme obsessed ہیں دنیا سے. چیخنے لگ جائیں گے, چلانے لگ جائیں گے. آپ 10 منٹ کے لیے اسمارٹ فون لے لیں ان سے, اور پھر ان کی حالت آپ دیکھیں. یعنی they are obsessed. So we have to help them and help ourselves as well, کیونکہ ہم بھی obsessed ہی ہیں, ہم بھی ابھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہی خلاصہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف دعا کریں گے تو دجال سے بچ جائیں گے. I disagree. اصحاب کہف نے دعا بھی کی تھی اور ساتھ میں بھاگے بھی تھے, دونوں کام کیے تھے نا. اسی طرح آپ کو اس سیویلائزیشن کو پورا پرکھنا ہے, اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے, کریٹیکل انالیسس. آپ کو امپریس نہیں ہونا ہے. کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ امریکہ سے امپریس نہیں ہونا ہے. ان کی ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں, ان کا علم لے سکتے ہیں, ان کا نالج یوز کر سکتے ہیں, لیکن ان کے روب میں نہ آئیں. یہ چیز آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ کرے گی اگر آپ عقیدہ بنا لیں, اگر آپ پکے مسلمان ہو جائیں. آپ کسی انٹرویو میں کبھی نہیں گھبرائیں گے, کیونکہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ انسان ہے آپ کی طرح, اور وہ رزق دینے والا نہیں ہے اور رازق نہیں ہے. آپ لمس چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, آپ دھڑلے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ بات کریں گے. اوکے, کیونکہ آپ کو پتا ہے یو آر دا پیپل آف وحی. وہ لوگ تو سائیکالوجی کے لوگ ہیں, جو کہ ٹھیک ہے ایک علم ہے, سائیکالوجی کو ہم مانتے ہیں, نالج, سوشیولوجی, بٹ یو ہیو دا وحی. وحی از دی فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج. اوکے, سو یو شوڈ بی کانفیڈنٹ. یہ ہے ساری کی ساری سائنس جو کل کا میرا خلاصہ تھا. ڈوپ سے جان چھڑائیں, محنت کرنی سیکھیں, ہر وہ کام کریں جس میں محنت کرنی پڑے, شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں. تو اصحاب کہف میں کیا کوالٹیز تھیں؟ اذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے, اس دعا کو آپ یاد کر لیں. یہ آپ کو تھرو آؤٹ لائف, جب بھی آپ کسی مصیبت میں ہوں گے, جب بھی آپ کے افیئرز ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے, آپ کو لگے گا ہر طرف سے دروازے بند ہو رہے ہیں, ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں, آپ ہر نماز میں دعا کرنا شروع کر دیں. اور نماز کے بعد ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ٹرولی دے ور یوتھ, فتیہ, بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے. اللہ نے اسپیشلی ان کی یوتھ کا ذکر کیا. اوکے, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے دے ور مین, اوکے, یا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی دے ور 7, یہ بھی کہہ سکتے تھے, لیکن وائی ہی مینشنڈ دے ور یوتھ. اس سے علماء نے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ایکسٹریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ دجال بھی یوتھ ہوگا. اوکے, ہی ول بی ان ہز 20s 25, اور اس کا صحیح ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے بھی یوتھ ہوں گے. کیونکہ اصحاب کہف بھی یوتھ تھے. ہمیشہ ریولوشن یوتھ سے آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں, اور جب یوتھ ہدایت پہ آتی ہے, یہ نقطہ سمجھ لیں, تو میریکلز ہوتے ہیں. اٹ واز اے میریکل کہ 309 سال وہ لوگ اٹھے اور وہ ساتھ تھے. وہ حیران ہوتے تھے, کہ پریشان ہوتے تھے کہ کس طرح یہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے, شرک کیسے چھوڑیں گے, فالس گاڈز کی ورشپ کیسے چھوڑیں گے, کیونکہ وہ زیوس کی ورشپ اور پتہ نہیں کس کی ورشپ, مائتھولوجی جو ہے ساری گریک. تو وہ بڑا افسوس کرتے تھے. لیکن جب وہ اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا, رومن کنگ اسلام قبول کر چکا تھا. وچ مینس کہ جب یوتھ اسلام کی طرف ہدایت پاتی ہے تو میریکلز ہوتے ہیں.
تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ امریکہ کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن یوتھ ٹھیک ہو گئی, وعلیکم السلام, جس دن اندر کا شیر جاگ گیا, جس دن وہ اذان جاگ گئی جو آپ کے کانوں میں دی ہوئی ہے, سب کے کانوں میں دی ہے نا, ایسا تو کوئی نہیں بیٹھا, تو وہ اذان کے الفاظ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہے ہیں. لیکن یہ جو 3 لحاف ہیں, دجالیت کے 3 لحاف, اور سورہ کہف تینوں لحاف کو انکور کرے گی. اوکے, ایٹ دا اینڈ آف انڈرسٹینڈنگ سورہ کہف یو ول بی فریڈ انشاءاللہ. آپ ان پلگ ہو چکیں گے. وہ 3 لحاف کیا ہیں, وہ 3 کمبل کیا ہیں, وہ 3 کورز کیا ہیں؟ نمبر 1 سماجی, سوشل, سماجی پریشر. اوکے, یہ پہلا لحاف ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے سیدھے راستے پہ, کیونکہ پریشر بہت ہے, پیئر پریشر بہت ہے. مذاق اڑے گا, فیملی والے اپوز کریں گے, دوست کیا کہیں گے, جاب نہ چلی جائے, یا ہمیں لوگ نہ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں. اوکے, یہ بہت بڑا لحاف ہے, پہلا لحاف. پھر زمانے سے امپریس ہونے کا یہ بھی ایک لحاف ہے. آپ پہ کمبل آیا ہوا ہے, بلینکٹ آیا ہوا ہے, کہ یو آر لوکنگ ایٹ دی ایویڈنٹ اینڈ یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دیٹ وچ از ناٹ ایویڈنٹ. آپ روحانیت کو نہیں دیکھ رہے, آپ مٹیریل کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی لحاف ہے, وہ سوسائٹی کا لحاف ہے. آپ نے کرائٹیریاز سوسائٹی سے لے لیے, قرآن و حدیث سے آپ نے کرائٹیریاز نہیں لیے. اب جب آپ نے سوسائٹی سے کرائٹیریاز لے لیے تو پھر اس کا آپ دیکھ لیں کہ ہماری سوسائٹی پہ افیکٹ کیا ہے, یعنی کتنی سیلفش ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی. نمبر 2 اکنامک, معاشی لحاف جو ہے, جو ہر بندے کے اوپر ہوتا ہے, یعنی فیئر آف لوزنگ ویلتھ, یا گیٹنگ ڈپینڈنٹ اپون کیپٹلزم, کنزیومرزم. یہ بھی ایک لحاف ہے, اور یہ بہت بڑا لحاف ہے. سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے یہ کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں, میں فقر میں نہ چلا جاؤں. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے, اور شیطان پھر تمہیں فقر سے ڈرا کے تم سے فحش کام کرتا ہے, جبکہ اللہ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. یہ میں آپ کو ایگزیکٹ آیا سنا رہا ہوں سورہ البقرہ کی. اٹ مینس کہ فقر یہ بہت بڑا ڈر ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو معاشی لحاف ہم سب پر ہے, جس کی وجہ سے ہم حق کو نہیں پہچانتے, حق کو نہیں دیکھتے, ہم پہ پریشر ہوتا ہے. اینڈ تھرڈ از دا پولیٹیکل, سیاسی لحاف جو ہمارے اوپر ہے. پولیٹیکل کیسے؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میجورٹی مسلمان اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, لیکن ان کی اسپرٹ امریکہ کے آگے جھک رہی ہے ابھی تک. اصل میں ہم سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز ہم اتنا انسپائر, اتنا آ اسٹرک ہو چکے ہیں ان سے کہ جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہماری گھگی بن جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو سوچیں, دجال, اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا, جہاں جائے گا حکم دے گا بادلوں کو بارش ہو جائے گی, بنجر زمین کو حکم دے گا وہاں پہ پودے اگنے لگ جائیں گے, نباتات, امپلائمنٹ دے گا, اوکے, غلہ دے گا, لونز دے گا, کیا کیا کرے گا. سو یہ 3 لحاف کو انکور کرتی ہے سورہ کہف. اور جو 4 فتناز ہیں دنیا میں جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے, نمبر 1 دا فتنہ آف ریلیجن, ریلیجن کا فتنہ, ریلیجن کا فتنہ, ریلیجن کا ٹیسٹ, ریلیجن کا ٹرائل کیا ہے کہ یو ڈونٹ نو وچ از دا ریئل ون. ایک تو یہ فتنہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا ریلیجن ٹھیک ہے, اتنی کنفیوژن آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. دوسرا ریلیجن کا فتنہ یہ ہے کہ آپ سے ریلیجن پریکٹس نہیں کیا جائے گا, کیونکہ بہت زیادہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ a time will come when practicing on your deen will be like holding a burning coal in your hand. جیسے آپ ایک برننگ کول کو ہاتھ میں لے لیں, اتنا مشکل ہو جائے گا دین کو پریکٹس کرنا. اوکے, آسان نہیں ہے. سیکنڈ فتنہ, فتنہ آف ویلتھ, مٹیریلزم. اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, خدا کی قسم, اس سے زیادہ مٹیریلسٹک دور ہسٹری میں نہیں آیا کبھی. یعنی لٹرلی ہم وی آر ورشپنگ مٹیریلزم, ہم درہم اور دینار کے عبد بن چکے ہیں, بندے بن چکے ہیں. تو یہ اس کا فتنہ ہے. اوکے, تھرڈ فتنہ از دا فتنہ آف نالج. نالج کا فتنہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایسا سا نالج پریزنٹ کیا جائے گا, لٹریچر پریزنٹ کیا جائے گا کہ اگر آپ نے اسلام نہیں پڑھا آپ گھوم جائیں گے, آپ 1 منٹ میں پٹری سے ہٹ جائیں گے. نمبر 4 فتنہ آف اتھارٹی. آج اللہ نے امریکہ کو اتھارٹی دی ہوئی ہے, رشیا کو اتھارٹی دی ہوئی ہے, ویسٹ کے پاس اتھارٹی ہے. دس از اے فتنہ فار اس. اللہ از ٹیسٹنگ اس کہ ان کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے, یہ لوگ سپیریئر نہیں ہیں انٹلیکچولی, یہ لوگ فزیکلی سپیریئر نہیں ہے, یہ لوگ فائنینشلی اکنامکلی سپیریئر نہیں ہے. لیٹس سی اب یہ کیا کرتے ہیں, اب یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, یا اب یہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اوکے, تو یہ 4 فتنہ ہمیں تھرو آؤٹ لائف فیس کرنے پڑیں گے, اور سورہ کہف میں چاروں کا سلوشن ہے. تو یہ جو اصحاب کہف تھے, انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک. یہ 7 لوگ تھے, ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا, ان کو جیل میں بند کیا گیا. They were about to murder them, kill them. People were about to literally stone them to death. تو یہ ڈر گئے, ان کے دل میں ڈر آیا, اور انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی. اور جب یہ بھاگ رہے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب, grant us from yourself mercy, من لدنک رحمہ, ہم پہ اپنی رحمت نازل کر, وہی لنا من امرنا رشدا, and prepare for us from our affair right guidance, ہمارے سارے افیئرس کو سیدھا کر دیں.
یعنی کوئی ٹیڑھ ان میں نہ ہو. تو جب آپ کے افیئرز بکھرے ہوئے ہوں, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں, تو یہ دعا بہت زیادہ کریں, کثرت سے کریں. سوچیں اصحاب کہف نے اس وقت دعا کی جب ان کے افیئرز نظر نہیں آ رہے تھے, انہیں کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ اب کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں, یعنی کہ آپ سمجھ لیں وہی ایک قسم کی, انہیں یہ ہوا کہ ہم ایک غار میں جا کے پناہ لیں. اور وہ غار میں 7 لوگ تھے اور ان کا کتا غار کے باہر تھا. کتے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انہیں راستے میں ایک گڈریا ملا تھا جو انہیں راستہ گائیڈ کر رہا تھا. تو وہ بھی مسلمان تھا, اندر سے ایکچولی دل سے وہ مسلمان تھا, اسلام قبول کیا ہوا تھا, تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ ہو گیا. اور یہ 6 لوگ کون تھے؟ یہ ایلیٹ کلاس تھے اس دور کے. یہ بھی ایک خاص بات ہے سورہ کہف میں, یہ 6 لوگ غریب نہیں تھے. یوزلی غریب لوگ آتے ہیں اسلام میں, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ they have nothing to lose, okay, they don't have fears and they are actually the oppressed ones. But یہ لوگ ایلیٹ کلاس تھے. یہ سارے کسی وزیر کے بیٹے یا ایلیٹ کلاس کے بیٹے تھے, عمرا کے بیٹے تھے. یہ بھی ایک اسپیشل بات ہے اصحاب کہف میں, کہ امیر ہونے کے باوجود یہ اللہ کی طرف تھے, which is very rare, very rare. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پریز کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. So we cast a cover of sleep over their ears within the cave for a number of years. یہ آیات متشابہات میں سے ہے. فَضَرَبْنَا, ضرب لگائی, ضرب کا مطلب ہے نوکنگ. اب لٹرلی نوکنگ ہوئی, کس فریکوینسی پہ ہوئی ان کے کانوں میں کہ ان کا بیلنس ڈسٹرب ہوا اور وہ کہیں پورٹل میں جا کے سو گئے کسی اور ڈائمینشن میں, وہاں پہ آدھا پونا گھنٹہ سوئے, واپس آئے, 309 سال گزر چکے. یہ ساری غیب کی باتیں ہیں, واللہ عالم. بٹ ہم اس کو اسی طرح لٹرلی لیں گے کہ وی کاسٹ اوور دیئر ایئرز a cover within the cave for a number of years. ثم بأسناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا, بأسناهم, then we awakened them, لنعلم, so that we might show أي الحزبين, کون سا حزب ان میں سے, which of the two factions أحصى لما لبثوا أمدا was most precise in calculating what extent they had remained in time. Okay, ایک تو یہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہودی آپس میں بحث کریں کہ کتنے سال اللہ نے انہیں سلایا. دوسرا ان کی آپس کی گفتگو ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق, اے نبی ہم آپ کو ان کی سٹوری, نقص قصص, ان کی سٹوری حق کے ساتھ سناتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہودیوں نے کہا تھا قریشیوں سے کہ جا کے اصحاب کہف کا پوچھو اپنے نبی سے, اگر اس نے صحیح بتا دیا تو وہ نبی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان سے بھی زیادہ ایکوریسی سے بتاتے ہیں ان کی سٹوری حق کے ساتھ. ان کو تو کم پتہ ہے, ہم آپ کو ایگزیکٹ بتاتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. پھر کہا they were youth, indeed they were youth who believed in their Lord and we increased them in guidance. اس آیت کو پلیز سمجھ لیں. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے بھی دین سیکھ سکتے ہیں. جس طرح آپ کا دوست ایئرپورٹ پہ آئے گا, آپ اس کو کریم بھی کروا کے دے سکتے ہیں, کریم سے بھی بلوا سکتے ہیں, اوبر سے بلوا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے لینے جائیں گے تو یہ ایک الگ ہی امپریشن ہے, یہ ایک الگ ہی جیسچر ہے. اسی طرح دین کے لیے جب آپ ٹائم نکالتے ہیں, جب آپ اللہ کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتے ہیں, جیسچر دیتے ہیں اللہ کو, چل کر آتے ہیں کسی جگہ قرآن سمجھنے کے لیے, یا چل کر مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور ٹائم سے پہلے جاتے ہیں, احسان کر کے جاتے ہیں, 5 منٹ پہلے جاتے ہیں, ایگزیکٹ جماعت کے ٹائم پہ نہیں جاتے ہیں, تو یہ اللہ کو چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں. جب یہ جیسچرز انسان دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک سٹیپ لوگے میں تمہاری طرف 10 سٹیپس لوں گا, اگر تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اور اگر تم جو ہے وہ میرے قریب آؤ گے تو میں اور زیادہ قریب آؤں گا. دس از ہاؤ اٹ از. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملٹیپلائز یور اسٹیپس. آپ ایک اسٹیپ لیں گے اللہ اس کو ملٹیپلائی کرے گا. تو یہ ہے ہدایت کا اصل میں کانسیپٹ. لوگ کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دیں. اس کا انڈائریکٹلی مطلب نعوذ باللہ یہ کہ اللہ آپ کو اب تک ہدایت نہیں دے رہے, یہی مطلب ہے نا. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دیں, یعنی اب تک ہدایت نہیں دی, اب تک ہدایت نہیں آئی. دس از فالس کانسیپٹ. ہدایت 24 گھنٹے آپ کے اوپر بارش کی طرح گر رہی ہے. 24 گھنٹے ہدایت کے ذریعے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے. میں نے آپ کو شاید ایک بار پہلے ہی بتایا تھا کہ 5 طریقوں سے اللہ انسان کو سمجھاتے ہیں جو کہ پروون ہے قرآن و حدیث سے. قرآن سے بھی پروون ہے, حدیث سے بھی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کے نیچرل انسٹنکٹ جو آپ کا ہے اس سے سمجھانے کی کوشش, جو فطرت ہے. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے. آپ کو فطرتاً سمجھ آ جائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ ایک طریقہ ہے. آپ کو فطرت, جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے, اچھی ہے, اس کو پتہ ہے فحاشی کیا ہے, اس کو پتہ ہے کون سی ڈریسنگ ٹھیک ہے کون سی ڈریسنگ ٹھیک نہیں, جس کی مسخ نہیں ہوئی ہے. نمبر 2, آپ کو آپ کے 6 سینس آپ کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے گی گناہ کے قریب جاتے ہوئے.
اور آپ کو نیکی اٹریکٹ کرنے لگے گی. یہ بھی اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, اور یہ نفس سے تعلق ہے اس کا, کہ نفس اللوامہ جو ملامت کرتا ہے, آپ کو گھبراہٹ دلاتا ہے گناہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا طریقہ آپ کو کہ نہ کریں. اوکے, آپ گناہ کرنا چاہیں گے, گناہ ڈیلے ہو جائے گا, گناہ میں رکاوٹ آ جائے گی, نیکی آسان ہو جائے گی. یہ اللہ کے سمجھانے کے طریقے ہیں. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دیا ہے, آپ کے سامنے وحی موجود ہے, اس کو پڑھیں, اس کو ایکسیس کریں. گیٹ این ایکسیس ٹو دا وحی, اٹس ویری ایزی. اس پہ تدبر کریں, اس سے سیکھیں, کیونکہ دین سیکھنے کی چیز ہے, دین صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا, ابھی ریسنٹلی میرے دوست کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, 26 سال اس کی عمر ہے. ہی از اے کولیگ آف مائن, اور جب میں اس سے ملنے گیا, ماشاءاللہ اس کو اللہ نے کافی ہمت دی تھی. اس کی والدہ کی اچانک استھما اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے. 52 ایئر, شی واز 52 ایئر. رات 2:30 بجے استھما کا اٹیک ہوا, CMH میں لے کے گئے, اسٹیرائڈز دیے, ہر چیز دی, ڈرپ لگائی, سب کچھ کیا, ٹھیک ہو گئی. واپس آئیں, آدھا گھنٹہ لیٹی ہیں, پھر استھما کا اٹیک ہو گیا, کیونکہ موت آئی ہوئی تھی. دوبارہ لے کے گئی ہیں, ہر علاج کر کے دیکھ لیا, اور اس کی اپنی گواہی یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے ان سے ورس کنڈیشن میں لوگ آ رہے تھے, جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, کسی کی کڈنی فیل ہوئی ہوئی ہے, کسی کا سانس رکا ہوا ہے, کسی کو برین ہیمریج ہوا ہوا ہے, سب کو شفا دے دی اللہ نے. لیکن میری والدہ جو ہے, ان کا ٹائم آیا ہوا تھا, ان کو کچھ بھی نہیں تھا, بس چلی گئی اس دنیا سے. اور وہ کہتا ہے کہ ان کا سر میرے ہاتھ پہ تھا. اٹس ویری پینفل کہ آپ کی والدہ کا سر آپ کے ہاتھ پہ ہو اور ان کی جان نکل رہی ہو. اور ہی سیڈ کہ وہ اتنی تکلیف میں تھی, ان کو سانس نہیں آ رہا تھا. جب سانس رک جائے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف سے ان سے مطلب چیخا بھی نہیں جا رہا تھا, ظاہر ہے سانس رک گیا تھا, تکلیف سے آنسو نکل رہے تھے والدہ کی آنکھ سے, اور آنکھیں ان کی بوائل ہو, جیسے بوائل نہیں ہو جاتی, ابل نہیں جاتی, ویسی ہو گئی تھی. اور ہی سیڈ کہ دیٹ از دا مومنٹ آف ریلیف, کہ جب میری والدہ نے پورا کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. ہی سیڈ کہ سانس جب نہیں آ رہا ہوتا, آواز نہیں نکلتی, تو میرے لیے یہ میریکل تھا کہ کلمہ کیسے پڑھ لیا میری والدہ نے. کوئی بات نہیں ہو رہی تھی ان سے, نہ میرا نام لیا جا رہا تھا, نہ کسی کا نام لیا جاتا, لیکن کلمہ ایسے پڑھا جیسے ایک عام آدمی کلمہ پڑھتا. اور ہی سیڈ دیٹ واز دا مومنٹ آف ریلیف فار می. اور اس نے کہا میں بہت رویا, لیکن اس بار خوشی کے آنسو تھے کہ میری والدہ نے میرے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا. اور وہ ایسا خوش نصیب وہ انسان ہے ماشاءاللہ, جس نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھایا. اب میں آپ سے یہی کہتا ہوں, ہم میں سے کتنے لوگ اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا سکتے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو جنازہ آتا ہے, جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ جو دعا بیٹے کے منہ سے نکل سکتی ہے والد اور والدہ کے جنازے پہ, وہ کسی مولوی کے منہ سے نہیں نکل سکتی, چاہے آپ بڑے سے بڑے عالم کو بلا لیں. جو دل سے وہ دعا اس وقت کرے گا, اس کا رونا نکل رہا ہوگا, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کے ماں باپ کو, کہ اتنا صالح بچہ کہ باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے, ماں کا جنازہ پڑھا رہا ہے. اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہوگی. اور غسل کس نے دیا؟ بیٹیوں نے ماں کو, اور وہ چھوٹی چھوٹی بچی, 11 ایئر اولڈ, 15 ایئر اولڈ, 16 سال, 3 بہنیں. تو اس کی سٹوری بڑی انسپیریشنل تھی ماشاءاللہ میرے لیے. اور اس نے کہا کہ واپسی پہ, ہاسپٹل سے واپسی پہ آتے ہوئے میں سورہ الواقعہ پڑھ رہا تھا, اور مجھے ایسی سکینت مل رہی تھی, ایسا ریلیف مل رہا تھا جو مجھے کبھی نہیں ملا. اور ڈرائیور جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہا تھا, ایمبولینس والا, واپسی پہ آتے ہوئے میری تلاوت کو. اس کی تلاوت ماشاءاللہ بہت پیاری, میں نے اسٹیٹس بھی سیٹ کیا تھا فیس بک پہ, اس پہ نیچے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ اس کی تلاوت واقعی بہت پیاری. تو وہ کہتا کہ دس از واٹ گیو می ریلیف, والدہ کی ڈیتھ پہ سورہ الواقعہ پڑھتے ہیں. سورہ الواقعہ جنرلی وہ پڑھ رہا تھا, کوئی حدیث میں نہیں آتا. تو یہ ہے وہ یوتھ جو اصحاب کہف والی یوتھ ہے, اور ایسی ہی یوتھ سے امید ہے کہ وہ چینج لائیں گے. تو دین سیکھنے کی چیز ہے. اب میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کہ اصحاب کہف اس لیے بچ گئے اس فتنے سے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ نازل ہو گئی, کیونکہ وہ اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ دن رات سمجھا رہے ہیں 5 طریقوں سے. وہی چوتھا ہے, آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے, اللہ تعالیٰ ذرا آپ کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے نا, آپ کو کوئی لاس ہوتا ہے کہ یہ سیدھا نہیں ہو رہا ہے, اس کو ذرا میں جھنجھوڑتا ہوں, اس کو غم کا الیکٹرک شاک دیتا ہوں میں. پھر غم کا الیکٹرک شاک آتا ہے, آپ سے کوئی پیارا ناراض ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے, یا ایسے ہی جو ہے وہ کوئی لاس ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے, تو سمجھ جانا چاہیے. یا آپ سے کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے, آپ کی بڑی عزت ہے ایک جگہ, اچانک آپ سے لوگ بدتمیزی کرنے لگ جائیں, یہ سائن ہے اللہ کی طرف سے کہ سیدھا ہو جا. امام شافعی کہتے تھے کہ جب بھی میری وائف کے ساتھ میرے معاملات خراب ہوتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ از کالنگ می بیک, کہ تقویٰ اپنا ٹھیک کر لے. اوکے, تو لوگوں کا آپ سے الجھ جانا یہ ایک سائن ہے کہ آپ کا تقویٰ نہیں ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں. تو یہ چوتھا طریقہ, آپ کو اللہ جھنجھوڑتا ہے اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر پکڑ لیتا ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, وہ آخری ہے. اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کے لیے جہنم. اور یہ ہے ابو جہل والا جو درجہ ہے کہ بس پھر ختم ہو گئی, اس کے بعد کوئی سین نہیں ہے, کیونکہ اس بندے نے 5 طریقے ریجیکٹ کر دیے.
अल्लाह ने फ्री विल दी है ना, तो पनिश करता है अल्लाह, लिटरली पनिश करता है ताकि अभी भी सुधर जाए, अभी भी वापस आ जाए। तो ये है हिदायत का कॉन्सेप्ट। इसलिए ऐसा नहीं होता कि आपको हिदायत नहीं मिल रही। हाँ, वो मैं समझता हूँ हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारे लिए हिदायत की दुआ करें, हमारी नीयत ये होती है कि मजीद हमें हिदायत है। लेकिन ये कभी ना समझिएगा कि हिदायत आपको नहीं आ रही। ओके, हिदायत आपको 24/7 आ रही है। ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपको फेसबुक पे दिन रात इस्लामिक इवेंट्स नजर आ रही है, क्या है? हिदायत नहीं है तो क्या है? हिदायत ही है ना। आपको यूट्यूब पे दिन रात क्लिप्स, लेक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? हिदायत है। लेकिन चॉइस अब आपकी है कि उनसे फायदा उठाना है कि नहीं उठाना। जो उनसे फायदा उठाएगा, एक स्टेप लेगा, कोशिश करेगा, तो अल्लाह कहते हैं वज़िदनाहुम हुदा, हम उसको इंक्रीज करेंगे हिदायत में, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रूव किया है ओके कि ये हिदायत डिजर्व करते हैं। तो हिदायत का कॉन्सेप्ट ये है, आप समझ लें। पहला स्टेप है कि अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने नफ्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। आसान नहीं है, थोड़ा खिलाफ जाना पड़ेगा। आपको जबरदस्ती नमाज पढ़नी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, तो जरूरी तो नहीं ना कि जिसमें दिल लगे वही चीज की जाए। दुनिया में आप जिंदगी में कितनी चीजें कर रहे हैं जिनमें दिल नहीं लगता। किसका दिल करता है सुबह सुबह उठ के जॉब पे जाए, नहाए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करे और उसके बाद जॉब पे जाए? बड़े कम लोग का दिल करता है, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि उसकी नेसेसिटी पता है, जॉब की नेसेसिटी आपको पता है, नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो यही हिसाब नमाज का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करने लगेगा जब आप नमाज का हक अदा करेंगे। यू विल स्टार्ट टू एंजॉय। ओके, तो ये है हिदायत का कॉन्सेप्ट। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, अल्लाह को जेस्चर्स शो करें, और फिर अल्लाह वज़िदनाहुम हुदा, हिदायत में आपको इंक्रीज करेगा, और ऐसे इंक्रीज करेगा आप हैरान रह जाएंगे। आपका दिल बदल जाएगा और आपका 180 डिग्री आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। आपका दिल ऐसा नरम हो जाएगा कि खुदा की कसम मैंने अपने सामने लोगों का दिल नरम होते देखा है। GIK में मेरा एक दोस्त था, वो सबसे हार्श, जिसे कहते हैं ना लक्कड़ पाड़ मौलवी, वो वाली चीज़ थी, फतवे लगाने वाला। और ही वाज सो हार्श और सो स्ट्रिक्ट। जब भी उसके पास कोई बैठता था वो अच्छा खासा डांटता था, बड़े स्टर्न अंदाज से दावत देता था, मतलब उसमें बहुत सख्ती थी। और हम उम्मीद छोड़ चुके थे, इससे कोई उम्मीद नहीं है। अब वो एक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ है। अब वो वाक़या कुछ ऐसा है कि उसका एक भाई शहीद हो गया ओके जिहाद में। अब वो जिहाद में कहाँ गया आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड एक्चुअली। उसका एक भाई जो है वो शहीद हो गया। अब पता नहीं इस वाक़ये ने उस पूरी फैमिली का दिल कुछ ऐसे नरम किया है कि लिटरली मैंने उस बंदे को अपने सामने बच्चे की तरह नरम होते देखा, जैसे एक बच्चे का नरम दिल नहीं होता। यानी इतनी नरमी उसमें आ गई, इतनी उसकी गुफ्तगू में नरमी आ गई, उसकी आंखें हर वक्त नम होती थी, उसकी टोन ही बिल्कुल डाउन हो गई, उसकी आवाज़ में नरमी आ गई, उसके अफकार और नज़रियात में नरमी आ गई। यानी इतनी टॉलरेंस उसमें आ गई कि मैं अभी तक उसकी मिसाल देता हूँ। और भी 2-3 लोग मेरे सामने हैं जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने नरम होते देखा। और ये नरमी क्या है? दिल की नरमी। ये नरमी तब होती है जब हिदायत आती है, जब इंसान पे सकीनत नाजिल होती है। वरना हर वक्त इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, गुस्से में होता है, ग्रम्पी होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है। तो इसका मतलब है उसकी रूह जो है वो मांग रही है वो चीज़, उसकी रूह जो है वो क्रेव कर रही है उस चीज़ को, जो कि अल्लाह ताला का जिक्र है। तो अस्हाबे कहफ वो लोग थे जिन पे सकीनत नाजिल हुई, अल्लाह ने उन्हें इंक्रीज किया। वरबतना अला कुलूबिहिम, ये अगला रिवॉर्ड है। ओके, रिवॉर्ड्स हैं अल्लाह को जेस्चर शो करने के। वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल मजबूत कर दिए, इतने मजबूत कर दिए जैसे कि उमर बिन अल-खत्ताब जब अपनी बहन के पास गए फातिमा, तो उन्होंने कहा कि ये तो डरपोक सी है, मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो ये इस्लाम को छोड़ देगी। उन्होंने अच्छा खासा मारा, वो और पक्की हो गई, कहती है कि जो करना है कर लो, हम तो इस्लाम नहीं छोड़ने वाले। ये है वरबतना अला कुलूबिहिम के डरपोक आदमी में कहां से जो है वो एकदम से स्ट्रेंथ आ गई, और एकदम से कहां से उनमें इतनी जो है। आप सोचें कि सहाबा कैसे उनमें ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती थी कि एक सहाबी को अल्लाह के नबी लेटर लेकर भेजते हैं उसकी तरफ, किसरा की तरफ, और वो खबीस क्या करता है कि पीछे से नेजा, ओके, सहाबी को पता भी नहीं होता, पीछे से नेजा घुसाते हैं उसके जो वो फौजी होते हैं। और हमें कोई पीछे से सुई चुबा दे तो पहला जो है हमारा क्या सेंटेंस होगा? जाहिर है या तो एफ वर्ड होगा, सीधी सी बात है, जो आजकल की यूथ है, या एस वर्ड होगा, ओके, या कोई गाली निकलेगी बहुत बड़ी, या जो है वो चीख निकलेगी, या कोई और वर्ड निकलेगा पेन का। उस सहाबी के मुंह से अनकॉन्शियसली, उसे नहीं पता था पीछे से सहाबा कोई घोंप रहा है, फुस्तु भी रब्बी कल काबे की रब की कसम में कामयाब हो गया। और वो बादशाह परेशान हो गया, ये क्या वर्ड्स हैं?
मतलब इसके पीछे से नेजा घुसाया जा रहा है इसकी कमर से, और ये कह रहा है कि काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। ये कहाँ से निकल आया स्ट्रेंथ? सोचने की बात है, ये सेंटेंस कहाँ से निकल आया? ये सबकॉन्शियस से निकला। जैसे उसकी वालदा के मुंह से कलमा कहाँ से निकल आया? जो सारी उम्र किया होता है वही निकलेगा ना डेथ पे, कुछ और तो नहीं निकलेगा। ये है वो स्ट्रेंथ। ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ सहाबा को मिली दीन इस्लाम में आके, अकीदा समझ के। एक सहाबी थे साद बिन नबी वक्कास ने उन्हें भेजा कि उसको यज़दगार्द को जाके पैगाम दो कि फौजें खड़ी। यज़दगार्द उस दौर का खुदा था, सो कॉल्ड गॉड। कहाँ का? किसरा, बहुत बड़ा नाम है यज़दगार्द। यज़दगार्द के दरबार में जब वो एंटर हुआ तो पर्शिया के कालीन आपको पता है ना कि बहुत फेमस थे, बहुत मोटे मोटे, वेरी एक्सपेंसिव। उस सहाबी के हाथ में नेज़ा था। उसका कॉन्फिडेंस चेक करें, उस सहाबी के कपड़े फटे हुए थे और उस सहाबी का गालिबन वो हबशी थे सहाबी, आई एम नॉट श्योर बट आई बिलीव कि वो हबशी थे। मोटे मोटे होंठ थे और नेज़ा उनके हाथ में था, और वो नेज़ा यूं मार मार के, जैसे रोब के साथ नहीं एंटर होते, नेज़ा यूं मार मार के उस दरबार में एंटर हो रहे थे। तो वो कारपेट डैमेज हो रहा था, तो उसके जो वज़रा थे वो परेशान हो गए, पैनिक हो गए। उन्होंने कहा कौन बदतमीज आदमी है, कारपेट डैमेज करते हुए आ रहा है, इसको तमीज नहीं है। तो एक वजीर ने कहा कि हु आर यू, कौन है तू, तुझे तमीज नहीं है, तू हमारे खुदा की तरफ कैसे जा रहा है, यानी तू हमारे गॉड की तरफ इस हुलिये में जा रहा है, हाउ डेयर यू, और इस तरह जा रहा है। तो उस सहाबी के मुंह से जो सेंटेंस निकला, ये है असल में वो स्ट्रेंथ, वरबतना अला कुलूबिहिम, कि वो एक उसके पास जा रहा है, सफाक हुक्मरान के पास जा रहा है। कत्ल भी कर सकते हैं, पता है उन्हें मार भी सकता है ये। अब वरबतना अला कुलूबिहिम देखें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा टेल योर गॉड, टेल योर लॉर्ड दैट आई एम फ्रॉम हिज लॉर्ड, अपने खुदा को जाके बता दे कि मैं उसके खुदा की तरफ से। ये है वरबतना अला कुलूबिहिम, ये है वो जज्बा। जब उस वजीर ने सेंटेंस सुना वो परेशान हो गया, उसकी घिघी बंद गई, वैसे ही बैठ गया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुशरिक आया और ट्री के साथ आराम फरमा रहे थे, उसने तलवार निकाल ली और उसने कहा कि ओ मोहम्मद आज तुझे कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह, बस दैट्स ऑल ही सेड, और उसके हाथ कांपने लग गए और उसके हाथ से तलवार गिर गई, मुशरिक के हाथ से। ओके, तो ये ऐसी ऐसी चीजें, ये फेबल्स नहीं है, स्टोरीज नहीं है। ओके, एवेंजर्स तो फेबल्स है, स्टोरीज है, फैंटेसी है। ओके, बट दीज आर रियल थिंग्स आई एम टेलिंग यू। वरबतना अला कुलूबिहिम, पक्का कर दिया उनका दिल, के खड़े हो गए वो जालिम हुक्मरान के सामने, और उन्होंने क्या कहा, फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब तो वही है जो आसमानों और जमीनों का रब है, वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, उसको कोई सबड्यू नहीं कर सकता। वो अल अजीज है, वो अल हकीम है, और वो रब है। रब क्या होता है? व्हाट इज रब? यस, और भी है रब के साथ एसोसिएटेड 3-4 चीजें। रब है, क्रिएटर भी रब है, ओके, वो भी रब होता है, नरिशर भी रब है, चेरिशर भी रब है, सस्टेनर भी रब है। दिस इज रब। रब कोई नहीं हो सकता, पूरी कायनात में रब कोई नहीं है। बड़े से बड़ा किंग आपको रिस्क तो दे देगा, आपको खाने पीने के लिए दे देगा, लेकिन उसके बाद चेक एंड बैलेंस रखना उसके लिए इम्पॉसिबल है कि आपने उस रिस्क के साथ किया क्या, या हर वक्त नजर रखना इम्पॉसिबल है। जैसे आईफोन एप्पल ने क्रिएट किया, अब वो बरी हैं, अब हम इसको तोड़े फेंके, इसके साथ जो मर्जी सलूक करें, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। रब वो होता है जो एक एक सेकंड के लिए आपको देख रहा है और नजर रखे हुए है। 7 हेवन से एक एक बंदे को अल्लाह ताला देख रहा है, और अल्लाह ताला उसकी चीख भी सुन रहा है, पुकार भी सुन रहा है, उसके दिल की आवाज भी सुन रहा है, उसका रोना भी सुन रहा है, उसको गुनाह करते हुए भी देख रहा है, उसको नेकी करते हुए भी देख रहा है, और उसको हर मुसीबत से गुजरते हुए भी देख रहा है। ओके, दिस इज रब। तो उन्होंने कहा ये हमारा रब है जो आसमानों और जमीनों का मालिक है, तुम लोग के तो हाथ में कुछ है नहीं। ला नदअु मिन दूनी इलाहन लक़द कुलना इज़न शतता, और हम उसके अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे, जो तुमने करना है, तुमने हमें मारना है, तुम मार दो। वरबतना अला कुलूबिहिम, अब और अगर हमने ऐसा किया, लक़द कुलना इज़न शतता, वी वुड हैव सर्टेनली स्पोकन देन एन एक्सेसिव ट्रांसग्रेशन, फिर हमने सबसे ज्यादा ट्रांसग्रेशन की बात की, एक्सेस कर दिया हमने ट्रांसग्रेशन, क्योंकि रब उसी को होना ज़ेब देता है जो हर ऐब से पाक है। ओके, सो कंपेयर दिस विद द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी, के सो कॉल्ड गॉड, कि वहां पे गॉड को नींद भी आ रही है, वहां पे गॉड जो है वो डेविड से कुश्ती भी हार जाता है, वहां पे गॉड रिग्रेट भी करता है मैंने इंसानों को क्यों बनाया, बाइबल में आयात है। देन गॉड रिपेंटेड ओवर व्हाट ही हैव डन, गॉड ने माफी मांगी, बिल्कुल जैसे एवेंजर्स में वो उनके आप सो कॉल्ड गॉड्स देख लें, ग्रीक माइथोलॉजी, गॉड मिस्टेक कर रहा है, गॉड जो है वो बेटा जन्म देता है, उसके बाद उसे याद आता है कि ये तो ईवल है, इसको तो उधर हेल फायर में बंद करो, ये तो बगावत कर गया।
تو کسی میں ہے جرت کہ اللہ کے خلاف بغاوت کر جائے؟ ابلیس نے جرت تو کی لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اس نے کہا کہ میرے رب مجھے چھوٹ دے دے، اجازت لی. اس کو پتا تھا کہ اللہ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ سارے باطل کانسیپٹس ہیں ان کے جو ہمیں ہالی ووڈ میں آج ہمارے بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں. سو ہم اگر اس کے علاوہ کچھ کہیں گے تو پھر یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، these are people have taken besides him other deities. انہوں نے تو دین ہی اور بنا لیا، انہوں نے تو پیسے کو پوجنا شروع کر، انہوں نے تو ویلیوز ہی اور بنا لیا. کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. جیسے آج آپ اپنے ارد گرد دنیا دار لوگوں کو دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کیا ہے، ان کی ویلیوز کیا ہیں، ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں اور ان کی پریفرنسز کیا ہیں. اور یہ ان پریفرنسز کی وجہ سے ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ہے انالیسز. اوکے، تو اصحاب کہف بھی یہ کہتے تھے ہمارے لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ لے لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ ایک بہت پاورفل دلیل لے آتے اس کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس میں ایک نقطہ ہے بڑا زبردست، سمجھ لیں. اصحاب کہف ور ویری ایکسیلنٹ دائز اور دے ور فل آف وزڈم. انہوں نے لوگوں کو نہیں کوسا ڈائریکٹ. اوکے، لوگوں کو جا کے نہیں کہنا شروع کر دیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تم لوگ کیسی حرکتیں کر رہے ہو. انہوں نے کیا کہا؟ اپنے آپ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا اور اگر ہم نے بھی ان کی طرح کیا تو ہم بھی انجسٹ ہو جائیں گے. یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو اینالائز کرانا اپنے تھرو، کہنا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اگر ہم نے بھی یہ والی حرکت کی تو پھر سوچو کہ کیا تباہی آئے گی. تو اس سے پوائنٹ یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ پلیز لوگوں کو نہ کوسا کریں، کہ گناہ گار کو نہ کوسا کریں، گناہ کو کوسا کریں. ہمارے رویے آج آپ دیکھ لیں، لوگ دین سے کیوں دور ہیں. ایک بندہ فیس بک پہ کوئی گانا ڈال دے، کوئی ایسی ویسی چیز شیئر کر دے جس میں کوئی غیر شرعی چیز ہے، فوراً کمنٹس آنے لگ جاتے ہیں کہ بردر پلیز ریموو اٹ اور دس اور دیٹ، اور سب کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بے صبری ہے. آپ بجائے کہ اس کو کوسنے کے پرسنل میسج میں اس سے بات کریں، پیار سے اس سے بات کریں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں. اوکے، تو یہ بہت ضروری ہے نقطہ سمجھنا کہ گناہ گار کو نہیں کوستے، گناہ کو کوستے ہیں، اس ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس سنت سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گار کو نہیں کوسا ہے. ایک بدو آیا بیڈوین اور مسجد میں آ کے پیشاب کرنے لگ گیا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا. صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے کہا ویٹ لیٹ ہم فنش. پہلا نقطہ، اس حدیث میں اتنا وزڈم ہے کہ اتنے نقطے ہیں. پہلا نقطہ کہ جب لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں اوکے جس میں ظاہر ہے اگر آپ انہیں روکیں گے تو ان کا تکلیف ہوگی، تو لیٹ دیم ڈو اٹ فرسٹ. اوکے، ایز کریٹ کریں ان کے لیے، کیونکہ واش روم ایک ایسا عمل ہے کہ ظاہر ہے اللہ کے نبی نے کہا لیٹ ہم فنش فرسٹ. ادروائز ایک کیوس ہوگا، ایک عجیب سچویشن کریٹ ہوگی. ہی وڈ ناٹ ہیو فنش، آپ اسے جا کے پکڑ لیں گے، مارنے لگ جائیں گے اور سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. پہلی بات کہ لیٹ ہم فنش. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لاؤ بالٹی لاؤ اور یہاں پہ پانی پھینک دو. سیکنڈ پوائنٹ، پینک نہیں ہوتے، سچویشن کو مینج کرتے ہیں. کرائسس مینجمنٹ جو آج کل آپ کو کمپنی سکھاتی ہیں. کمپوزڈ رہیں. اللہ کے نبی نے پرابلم کو سالو کیا. سب سے پہلے کہا یہ پیشاب کو ذرا صاف کرو، لاؤ بالٹی لاؤ پانی سے. اس کا مطلب ہے کہ کمپوز رہتے ہوئے پرابلم کو حل کرنا چاہیے. اب آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے، آپ پینک ہو جائیں، ہبڑ دبڑ ہو جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، گالی گلوچ شروع کر دیں، اونچی آواز میں باتیں شروع کر دیں، مسئلہ وہیں کا وہیں ہے اور آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، آپ کی صحت کو بھی، دوسروں کا بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے. تو پایا کیا؟ کچھ بھی نہیں پایا، زیرو. تو اس حدیث سے سیکھیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں پہ پانی بہا دو. پانی بہایا. پھر اللہ کے نبی نے اس سے بات کی اور بڑی خوبصورتی سے بات کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد پاکیزہ جگہ، یہاں ایسے نہیں کرتے ہیں. That's all he said. اور وہ اتنا امپریس ہوا، اگر کوئی اور اس سے کچھ کہتا شاید وہ لڑنے لگ جاتا. تو اس لیے سمجھ لیں دعوت کا طریقہ. اوکے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یہ اس کی دلیل لے کے آتے، جو من گڑھت دین انہوں نے کر لیا ہے، اس کی دلیل ان کے پاس کیا ہے، ان کی بیسس کیا ہے، ان کی ویلیوز کی بیسس کیا ہے. جیسے آج ہم دیکھیں لوگوں نے کیا کیا کرائٹیریاز بنا لیے شادی کرنے کے، کہ اتنا دہیز ہونا چاہیے اور لڑکے کی جاب ایسی ہونی چاہیے، لڑکی کا قد ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسی دکھنی چاہیے، اس کا رنگت ایسی ہونی چاہیے. یو شوڈ کویسچن ان کی دلیل کیا ہے ان چیزوں. آپ کس بیسس پہ کہاں سے آپ نے ویلیوز بنا لیا. اوکے، یو شوڈ چیلنج. اپنی فیملی میں آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا. سب سے مشکل ہی اپنی فیملی کو چیلنج کرنا ہے، ان کو دعوت دینا. تو آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے کرائٹیریاز بنا لی. وہ آپ کو کہیں گے کہ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے.
یہی جواب ہے نا کہ دس از ہاؤ اٹ از. دنیا داری ہے, کرنا پڑتا ہے, دنیا کو بھی ساتھ چلانا پڑتا ہے. تو یہ بھی میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلانی ہے, اور وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں جو فیوریٹ آیا ہے ہم سب کی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. ایک یہ فیوریٹ آیا, دوسری وہ فیوریٹ آیا لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ دو فیوریٹ آیاز ہیں سارے دنیا دار لوگوں کی. تو ان دونوں آیات کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا. دنیا کا کون سا ورژن مانگا ہے اللہ کے نبی نے؟ کنزیومرزم والا, کیپٹلزم والا, یہ والا جس میں عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, یہ دنیا مانگی ہے اللہ کے نبی نے, اس دنیا کو پریفر کیا. یہ دنیا مانگی ہے کہ دین کو کھڈے لائن لگا دو اور بس منی, ٹاک اباؤٹ منی, گیجٹس اینڈ آل دیز تھنگس, یا شادی بیاہ میں جو ہے وہ 10-10 لاکھ کی فوٹوگرافی کراؤ دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ والی دنیا, از دس واٹ از مینٹ بائی دین اور دنیا ساتھ چلنے چاہیے؟ تو یہ کھلی بغاوت ہے اللہ کے خلاف. یہی تو یہودیوں نے کیا تھا. یہ دنیا نہیں ہے, دنیا کا بھی ورژن اسلامک دنیا ہے, وہ والی دنیا. دنیا سے کیا مراد ہے؟ حلال چیزیں. اس آیت کی تفسیر سمجھیں, ربنا آتنا فی الدنیا, اس سے مراد ہے اللہ مجھے دنیا کا گڈ دے, حسنا, حلال چیزیں دے, عزت دے, رزق دے, اوکے, وہ والی اولاد دے جو مجھے تنگ نہ کرے, جو میرے لیے فتنہ نہ بنے, وہ والے پیرنٹس دے جو میرے لیے فتنہ نہ بنے, وہ والے رشتہ دار دے جو فتنہ نہ بنے, وہ والی بیوی دے, وہ والا شوہر دے, وہ والی جاب دے جو میری دنیا کے لیے بھی اچھی ہے, آخرت کے لیے بھی اچھی ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں غربت کی, جاب نہیں اچھی, پیسے نہیں ہیں. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ پیسہ بھی ایک فتنہ ہے, اور آپ کے نبی نے غربت پسند کی ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ دیکھ لیں, امیر لوگ کے لیے زیادہ چانسز ہیں سلپ ہونے کے لیے, ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے, ڈرگز میں جانے کے لیے, الکوہل میں جانے کے لیے, مختلف 5 اسٹار ہوٹلز میں جانے کے لیے, ویکیشنز میں جانے کے لیے. دے ہیو مور چانسز ٹو سلپ اینڈ ٹو فال انٹو دا فتنہ, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی امیر کو ہدایت دے دیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو امیر ہونے کے باوجود اللہ کے قریب. اسی لیے اللہ کے نبی نے غربت پسند کی. اللہ کے نبی واحد نبی ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے غربت کی دعا کی, حضرت فاطمہ کے لیے اور باقی اولاد کے لیے, حضرت علی کے لیے. اس میں بہت فلسفہ ہے, اس میں زہد کا فلسفہ ہے جو ہمارے صوفیز کوٹ کرتے ہیں. لیکن خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ چلے گئے. دنیا کمانے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن اچھی دنیا کمانے میں. اوکے, تو یہ ہے بیسیکلی فلسفہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کی دلیل کیا ہے, ہاؤ ڈیڈ اٹ کم ٹو بی, یہ سوسائٹی کیسے بن گئی. اور یوتھ جب تک ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی تب تک کوئی چینج نہیں آنے والی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی طرح لوگ رلتے رہیں گے, اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس ہوتا رہے گا, اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی رہیں گی, اسپیشلی سب کانٹیننٹ کلچر میں, جہاں پہ ایسے ہم نے ویلیوز بنا لی ہیں, فالس ویلیوز, اصول گڑھ لی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونا, رشتہ داریاں توڑ دینا, اور کلچرل ہپوکریسی کو تو انتہا ہے. یعنی کہ ویسٹرنرز جتنے مرضی گناہ گار ہوں لیکن ان میں کلچرل ہپوکریسی نہیں ہے. کلچرل ہپوکریسی کیا ہے؟ آپ کے گھر ایک رشتہ دار ہے, آپ اس سے پوچھیں جی, آپ اس کے سامنے کھانا لائیں, اس کو کھانا پیش کریں, اسے کہیں اور کیا کھائیں گے, وہ کہیں جی نہیں جی کچھ نہیں کھاؤں گا, بہت شکریہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں. اور گھر جا کے وہ کہیں مجھے کچھ پوچھا نہیں, مجھے کچھ کھلایا نہیں, میری خاطر نہیں کی, اس کو تو تمیز نہیں ہے کچھ. یہ کلچرل ہپوکریسی. When you say no, it means it should mean no. When you say yes, it should mean yes. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر آیا, آپ اس سے کوئی پوچھیں, وہ آپ کو نو کرے اور گھر جا کے کہے کہ اس نے میری خاطر نہیں. اس وجہ سے جنریشن سفر کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کلچرل ہپوکریسی کی وجہ سے. رشتہ دار لڑتے ہیں, آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں, ہمیں پروٹوکول نہیں دیا, ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, سچویشن نہیں دیکھتے. تو یہ ہمارے کلچرز میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو چینج کرنی پڑیں گی, اور یہ آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. یہ لوازمات اور یہ عجیب و غریب دنیا داری اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چیزیں, اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی, اس طرح تھوڑی گزاری جاتی ہے زندگی. یہ تو ایک غلامی والی زندگی ہے نا, آپ غلام ہیں پھر اس کا مطلب کلچر کے. تو اصحاب کہف کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے بیرت کا اعلان کیا تھا. اب بیرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ خروج کرنے لگ جائیں, آپ تلواریں لے کے نکل جائیں, اوکے, گورنمنٹ کے خلاف, حکومت کے خلاف, یہ مطلب بالکل نہیں ہے. بیرت سے مراد ہے ڈیٹیچمنٹ, آئسولیشن. اینڈ یو شوڈ سے نو ٹو سچ تھنگس. جب تک آپ نو نہیں کہیں گے, اسی طرح آپ کی جنریشن, آپ کی یوتھ سفر کرتی رہے گی. اسی طرح عورتوں کی زبردستیاں شادی ہوتی رہیں گی. کس وجہ سے؟ جائیداد کی وجہ سے. کہ جائیداد کا معاملہ تو خاندان میں شادی کرنی ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. They said to one another, and when you have withdrawn from them and that which they worship other than Allah, isolation, withdrawal, you cannot be saved from the fitna of Dajjal while being amongst them.
कुछ लोग क्यों नहीं दीन प्रैक्टिस कर पाते? क्योंकि उनके इर्द गिर्द वो लोग हैं नेगेटिव एनर्जी वाले जो दीन से कोसों दूर है। ओके, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कतई ताल्की नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो बेदीन है, उनसे कतई ताल्की ना करें, लेकिन उनसे क्लोज एसोसिएशन ना करें। या आप उन्हें कन्विंस कर लेंगे या वो आपको कन्विंस कर लेंगे, एक चीज जरूर हो जाएगी। ओके, और अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे तो वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो डोंट बी अ मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन सोशियोलॉजी की एक टर्म है, ऐसा बंदा जो दरमियान में लटका हुआ है, जो कभी इधर है कभी उधर है, कभी मौलवी हो जाता है कभी लिबरल हो जाता है, और उसने अपना ही एक मनगढ़ंत दीन बना लिया। सो we will not worship anyone other than Allah. We have to withdraw from this, otherwise we will not be safe from fitna. yanshur lakum rabbukum bi rahmatihi, retreat to the cave, your Lord will spread out for you of his mercy, min amrikum mirfaqa, and will prepare for you from your affair facility. husn zan रखना अल्लाह के बारे में, ये मैनर्स में से है। ठीक है, आप लोग जब भी दुआ करें, किसी काम के लिए निकलें, तो प्लीज़ ऐसे अल्फाज कहा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन कर देंगे। अल्लाह को ऐसे अल्फाज बहुत पसंद है। यही फ़र्क है एक मोमिन की गुफ्तगू में और एक दुनियादार की गुफ्तगू में, कि दुनियादार की गुफ्तगू में अल्लाह इज़ टू बी सीन नोवेयर, इंशाअल्लाह इज़ टू बी सीन नोवेयर। तो जब भी आप कोई काम करने निकले, अल्लाह पे तवक्कल करें, भरोसा करें, अल्लाह के बारे में पॉजिटिव अल्फाज कहें। जैसे उन्होंने हुस्न ज़न किया, उन्होंने कहा अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। तो जब आपको कोई मुसीबत आए तो पहला लफ्ज़, पहला सेंटेंस आपके मुँह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकलना चाहिए, और दूसरा ये निकलना चाहिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्फाज है आग में जब उन्हें डाला गया था, कि हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, अल्लाह ताला कोई सलूशन निकाल देगा। अल्लाह को अल्फाज बहुत पसंद है। ओके, तो ये है हुस्न ज़न रखना। अगली आयत है वतर शम्सा इज़ा तलत तज़ावरु अन काफ़िम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल। ये आयतें मुतशाबिहात में से है, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। एंड यू वुड सी द सन व्हेन इट रोज inclining away from their cave on the right, and when it set passing away from them on the left. अब पता नहीं इसके पीछे क्या साइंस है, ये कोई कोऑर्डिनेट्स थे, जिन कोऑर्डिनेट्स की वजह से डायमेंशन खुल रही थी, पोर्टल खुल रहा था, उसके अंदर जा रहे थे वो, या वल्लाहु आलम ये क्या साइंस है, अल्लाह नोज बेस्ट। while they were laying within an open space thereof, space open थी, that was from the signs of Allah. अल्लाह ने कहा ये हमारी आयात में से है, ये कोई छोटी बात नहीं है। सूरज रोजाना निकलता है राइट और लेफ्ट से, लेकिन उस केव में राइट पे जाना और लेफ्ट की तरफ आना ये अल्लाह की आयात में से है। इसके पीछे क्या साइंस है वल्लाहु आलम। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पिरामिड्स में भी ऐसे ही है, जिस लोकेशन पे पिरामिड्स है वहाँ इसी तरह होता है कि सूरज इसकी यही पोजीशन होती है। कल मैंने आपको गीज़ा पिरामिड्स के बारे में बताया था, और गीज़ा पिरामिड्स के बाहर वो स्फिंक्स बैठा हुआ है पंजे रख के, बिल्कुल असाबे काफ के कुत्ते की तरह। अब ये तफसीर नहीं है, ये मैं वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। He whom Allah guides is the rightly guided, but he whom he leaves astray never will you find for him a protecting guide. जिसका जिम्मा अल्लाह ले ले तो फिर अल्लाह ताला उसे इस तरह बचाता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाए, पूरी दुनिया उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। And you would think them awake, अब ये अल्लाह का मिरेकल है कि तुम्हें लगते कि वो अवेक थे, शायद उनकी आंखें खुली हुई थी, while they were asleep, लेकिन वो असल में सो रहे थे। And we turned them to the right and to the left, करवटें दिलवा रहे थे हम उन्हें, ताकि उनके ब्लड वेसल्स जो है ब्लॉक ना हो, वल्लाहु आलम। While their dog stretched his 4 legs at the entrance, कुत्ते को स्ट्रेच करवाया अल्लाह ने उसके 4 legs। क्या मकसद था? एक तो रोब आए लोगों पे, पहरा दे वो, और क्या मकसद था वल्लाहु आलम। If you had looked at them, you would have turned away. अलैहिम लवल्लैता मिनहुम फिरान वला मुलिता मिनहुम रुबा। तुम पे हैबत तारी हो जाती, तुम पे रोब आ जाता, अगर तुम ये सीन देख लेते, तुम चीखे मार के वहां से भाग जाते। तो ये छोटी बात नहीं है, जो भी उनके करीब आने की कोशिश करता था इतना हैबतनाक सीन होता था कि वहां से दौड़ लगा देते। तो ये 5:30 हो गए, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। आज हमने 18 आयत तक पढ़ा है। तो असहाबे कहफ का वाक़या इंशाल्लाह मज़ीद आगे जा रहा है, और हमारी क्लास मंडे को होगी इंशाल्लाह। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप 50 आयत तक पढ़ कर आए, आयत नंबर 50 तक, क्योंकि हमने सूरह यूसुफ भी डेफिनेटली पढ़नी है अभी। तो आप लोग वीकेंड में आपका होमवर्क है, प्लीज़ 50 आयत तक पढ़ के आएँ। और एक और आपका होमवर्क है, अगर आप कहेंगे मैं आपको ये बुक भेज भी दूंगा, ये बुक पढ़ें और इसमें दज्जाल का एक बार जाके टॉपिक पढ़ लें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके सामने ऐसी ऐसी हदीस आएंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी दज्जाल के बारे में। इस बुक का नाम है अलामात क़यामत का बयान, इकबाल किलानी की बुक है, बड़ी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, और इसमें जो चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने कौन सा चैप्टर पढ़ना है जी।
कसरत फरेब, मसीह दज्जाल का ज़हूर 197, और ये आपने पढ़ना है 220 पेज तक, 23 पेज है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको बड़ा इल्म आ जाएगा फितना दज्जाल के हवाले से। 197 टू 220 अलामात क़यामत का बयान, इसका कवर देख लें, ये आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। आप वहाँ लिखें अलामात क़यामत का बयान, ALAMAT, मोहम्मद इकबाल किलानी PDF, ठीक है, आपको मिल जाएगी। इसको आप ज़रूर पढ़ें और 50 आया तक पढ़ कर आए सूरह कहफ का। इंशाल्लाह विल डिस्कस इट। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।
من ولي من صرخ من ولي وليمطر سبيلا من صرخ من ولي ولم الشرني من صرخ من